بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو قیام امام حسین کے علل اور اسباب ہیں۔ فرزند رسول حسین ابن علی نے جو وصیت نامہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام لکھا تھا، اس وصیت نامہ میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کلمات کو بیان فرمایا۔ جب کوئی رائٹر، اسلامی اسکالر اور خطیب کسی بھی شخصیت کے قیام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اس کے علل اور اسباب کو بیان کرتا ہے تو یہ اور چیز ہے، لیکن حسین ابن علی جیسی مصلح الامہ جیسی شخصیت جب اپنے قیام کے اسباب اور علل کو خود بیان کرے تو اس کی اہمیت اور افادیت کچھ اور ہے۔ اور قیام کی حقیقت کا ادراک کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس سے شناسائی اور آگاہی ممکن نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ جب قیام کرنے والے کی شخصیت سے شناسائی ہو، تب جا کے انسان پر واضح ہوگا کہ یہ قیام کس اہمیت کا حامل ہے، اس قیام کی کس قدر عظمت ہے، یا یہ ہے کہ وہ شخصیت قیام کرنے والی جس کے خلاف قیام کر رہی ہے اس انسان کی خوگری سے، ستم گری سے جب انسان آشنا ہوگا تو اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ قیام کس اہمیت کا حامل ہے۔ تو حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یا ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک واضح اور روشن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب حسین جیسی شخصیت جو جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، جب وہ یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید جہنم کا راہبر ہے۔ اور دوسری بات، یہ حسین ابن علی کا قیام ایک فکری قیام ہے۔ حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اسلامی معاشرہ کو ایک فکر دی ہے، ایک لمحہ فکریہ دیا ہے۔ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام سے یہ چیز واضح اور آشکار ہوتی ہے کہ حسین نے ہر انسان کو، ہر مکتب فکر کو مجبور کر دیا ہے کہ جب جنت کا سردار یزید ابن معاویہ کے خلاف قیام کر رہا ہے تو کیا ہر انسان کو مجبور کیا ہے کہ وہ سوچے اور فکر کرے کیا یزید اس اقتدار پر خود آیا ہے یا اس کو کوئی لے کے آیا ہے۔ تو یہ حسین کے فکری قیام میں سے یہ ایک اہم فکر ہے۔ اور اس کے علاوہ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس کلام میں کلمہ انما کو استعمال کیا ہے۔ کلمہ انما عربی قواعد کے مطابق کلمہ حصر کہتے ہیں اس کو، اور اس کا استعمال متکلم بلیغ جو ہے اس وقت استعمال کرتا ہے کہ جب اپنی کلام کو جامع اور مانع صورت میں وہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن کریم میں سے ملتی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اس میں 3 ولایتوں کو بیان کیا گیا ہے، گویا کہ حاصر بیان کیا گیا ہے کہ یہ ولایتیں فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے اس کو یہ ولایت حاصل ہے۔ اور اس کلام میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے قیام کے اسباب اور علل کو حصر کی صورت میں بیان کیا ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب،
یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 علل اور 3 اسباب کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا سبب، اور جب ہم اس کلمہ حسر کا ترجمہ کریں گے اپنی اردو لغت کے مطابق تو گویا کہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں حسر کا معنی، کہ میں نے ہی نانے کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حسین ابن علی نے کلمہ انما کیوں ذکر کیا؟ کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ کس چیز کو بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ محافظ شریعت ہونا کچھ اور ہے اور پابند شریعت ہونا اور ہے۔ گویا کہ جب میں حسین ابن علی نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے تو اس وقت صحابہ موجود ہیں، مکہ میں موجود ہیں، مدینہ میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اس یزید کے خلاف قیام نہیں کیا، جبکہ میرے نانے کی امت میں فساد واضح ہو چکا ہے۔ فساد اس قدر ہے کہ میں حسین ابن علی کو قیام کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اور اس وقت فقط اور فقط میں حسین ابن علی نے قیام کیا ہے۔ دوسری بات کہ حسین ابن علی گویا کہ ہر اس مکتب فکر کو دعوت دے رہے ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اقتدیتم ثم اہتدیتم کا جو نظریہ کا قائل ہے، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کر لیں تو وہ انسان ہدایت یافتہ ہے۔ جن لوگوں نے یزید جیسے کافر کی بیعت کی ہے ان کو اگر کسی اور فہرست میں شامل نہیں کرتے تو کم از کم اس سے یہ سند تو طلب کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا اپنے قیام سے، میرا یہ قیام اسی طرح ہے جس طرح میرے دادا ابو طالب نے کفار کے مقابلے میں قیام کیا تھا۔ کیوں؟ ابو طالب نے اس وقت قیام کیا تھا اور لوگوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ میں رسالت کا محافظ ہوں، میں توحید کا محافظ ہوں، میں تو قرآن کی تعلیمات کا محافظ ہوں، میں اسلام کا محافظ ہوں، اگرچہ مجھے شعب ابی طالب میں ہی کیوں نہ جانا پڑے میں یہ قبول کر لوں گا، لیکن رسالت کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، قرآن کی تعلیمات کا یقیناً ساتھ دوں گا، میں ان کے سامنے سپر بن کے کھڑا رہوں گا۔ حسین ابن علی کے رگوں میں بھی اسی ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے جس ابو طالب نے اس وقت اسلام اور توحید کہ پیغام کو باقی رکھنے کے لیے رسالت کا ساتھ دیا تھا۔ اور دوسرے مرحلے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وَأُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس ایک عظیم چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس چیز کی طرف آپ متوجہ نہیں ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک مقدمتاً گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جب کسی انسان پر غشی طاری ہوتی ہے تو اس انسان کے چہرے پر پانی کا چھینٹا دیا جاتا ہے تاکہ اس انسان کو فاقہ ہو جائے، لیکن جب انسان نہیں بلکہ ایک قوم پر غشی طاری ہو جائے تو اس وقت پھر پانی کا چھینٹا نہیں دیا جاتا، اس وقت خون کے چھینٹے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں اس قوم کے چہروں پر، اس قوم کو بیدار کیا جاتا ہے۔ اور میں حسین ابن علی اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے 2 چیزیں لے کے نکلا ہوں، ایک تو نسل ابو طالب کا خون لے کے جا رہا ہوں کربلا کی طرف، اور دوسری اسی نسل ابو طالب میں سے جو ثانیہ زہرا جو ہے اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی حکومت یا شہنشاہیت افراد انسانی میں سے کسی فرد کو بھی اپنے شکنجے میں رکھنا چاہتی ہے یا اپنی حکومت کا اقتدار اور تسلط باقی رکھنا چاہتی ہے ان لوگوں پر تو وہ 2 کام کرتی ہے، عوام سے قوت احساس جو ہے اس کو سلب کر لیتی ہے، اور اصحاب رائے میں جو قوت اظہار ہے اس کو سلب کر لیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو لہذا میں اس قوم کے جو احساسات سو چکے ہیں، کھو چکے ہیں،
ان پر غشی طاری ہو چکی ہے، ان کو بیدار کرنے کے لیے نسل ابو طالب کا خون لے کے چلاؤ۔ اور اس قوم کے جو اصحاب رائے ہیں ان کے اندر جو قوت اظہار جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، سلب ہو چکی ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے ثانیہ زہرا کو لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ ثانیہ زہرا کے وہ خطبات جو کوفہ و شام کے درباروں اور بازاروں میں دیے ہیں، ان خطبوں نے اصحاب رائے جو تھے ان لوگوں میں جرأت اظہار پیدا کی ہے۔ وہی ابن زیاد کا دربار ہے کہ اس میں سے صحابہ کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، اے ابن زیاد، جن دانتوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، ہم نے ان لبوں کو، ہم نے رسول کو چومتے ہوئے، بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے یزید، تو کہتا تھا میں نے ایک باغی کے خلاف جنگ کی ہے، جبکہ باغی کے خلاف نہیں، تو نے تو اپنے رسول کے نواسے کے خلاف تلوار کو بلند کیا ہے۔ مدینہ میں واقعہ حرہ میں وہی صحابہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، وہ صحابہ یزید کی بیعت کو توڑ کر یزید کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ وہ کون سی چیز تھی جس نے ان لوگوں کے درمیان جو قوت اظہار جو ان میں ختم ہو چکی تھی وہ کس نے پیدا کی ہے؟ کربلا نے پیدا کی ہے۔ ان لوگوں میں وہ احساسات جو ختم ہو چکے تھے وہ کس طرح پیدا کیے؟ حسین نے علی اصغر کا گلا کٹوا کے، اکبر کا جگر دے کے، عباس کے بازو دے کے، خونوں کے چھینٹے مار کر اس قوم کو زندہ کیا ہے، بیدار کیا ہے۔ جاگو کہ تم کس کی بیعت کر رہے ہو؟ کہ مولا حسین علیہ السلام نے آپ نے اس قیام میں یہ فرمایا تھا کہ رسول اسلام کی حدیث ہے، من رعا سلطانا، جس نے ایک ظالم اور جابر حکمران کو دیکھا، مستحلا حرم اللہ، ناقصا لعہد اللہ، مخالفا لسنت رسول اللہ، ویعمل فیہ بالاسم والعدوان، کہ وہ جابر اور ظالم حکمران جو ہے وہ اللہ کے جو محترم چیزوں ہیں ان کو حلال جانتا ہے، جو حرام شدہ چیزیں ہیں ان کو وہ حلال جانتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ عہد کیا گیا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، رسول کی سنت کی علانیہ طور پر مخالفت کرتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے ظلم اور عدوان ہے۔ لم یغیر علیہ بفعل ولا قول، جو انسان اس کے خلاف قیام نہیں کرتا ہے، جو اس کے خلاف قیام نہیں کرتا ہے، نہ قول کے ذریعے نہ ہی فعل کے ذریعے اس کے خلاف قیام کرتا ہے، کان اللہ حقا علیہ ان یدخلہ مدخلا، تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ اس انسان کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دے۔ تو گویا کہ امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کے اس کلام سے استدلال کیا ہے، میں حسین ابن علی جو یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں اس لیے مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ اور دوسرے مقام پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن اہل البیت، ہم اہل بیت اولا ہیں بے ولایت حاضر الامر، اس ولایت کے عنوان سے جو تم پر خالق نے فرض کیا ہے ہم اس کے اہل ہیں، باخلاف ان لوگوں کے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ما لیس لہم، ان کے لیے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مورد ہے یہاں پر اپنی جان اور مال کو قربان کر کے اسلام کی بقا ضروری ہے۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف خزینی، تو امام حسین علیہ السلام نے زبان حال سے یہ پکار کر بتایا کہ اے دنیا والو، فقط امر بالمعروف کا وہ مرحلہ نہیں ہے کہ زبان سے کرو یا ہاتھ سے کرو یا دل سے نفرت کرو، ایک وہ مرحلہ بھی ہے کہ جان بھی دینی پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ تو یہاں پر مناسب ہوگا اس کلام کا ذکر کرنا کہ لہو کے قطرے سے ہوتی ہے ہر انقلاب کی ابتدا، لہو کے قطرے سے ہوتی ہے ہر انقلاب کی ابتدا، ترابی یہ تفسیر مقتل بتا کے گئی ہے کربلا، کہ جب بھی ایک قوم و ملت میں فساد اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت خون سے ہی اس قوم کو بیدار کیا جا سکتا۔ اور تیسرا جو جملہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو اس میں یہ تھا کہ میرا یہ قیام فقط اور فقط اپنے نانے کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت ہے۔ گویا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے تینوں جملوں میں اس حصر کو بیان کر رہے ہیں، میں نے ہی اس امت میں قیام کیا ہے، اس امت میں فساد کے خلاف
اور دوسرا فرمایا میں نے ہی ارادہ کیا ہے کس چیز کا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، کیونکہ یہاں پر عطف وصفی ہے، یہاں پر اوصاف کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مولا حسین کے جو قیام کے اوصاف ہیں، پہلا وصف یہ ہے کہ قیام جو کیا ہے فساد کے خلاف کیا ہے، دوسرا قیام کا جو سبب ہے وہ یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے میں نے قیام کیا ہے، تیسرا اس قیام میں میری سیرت فقط اور فقط اپنے نانے کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اپنے بابے کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔